بہترین و زندہ مثال امریکہ کی دہشت گردی کا، امریکہ کی انسانیت کی دشمنی کا، امریکہ کی انسانی حقوق کی پامالی کا، امریکہ کی بین الاقوامی اصول کی حدود کی توڑنے کا، امریکہ کی انسانی جانوں کی کوئی پرواہ نہ کرنے کا یہی حادثہ تھا جو امریکہ کے ذریعے خلیج میں رونما ہوا، جس کے نتیجے میں تقریباً 290 بے گناہ افراد شہید ہو اور اپنی جانوں سے وہ جو ہے انہوں نے ہاتھ دھو ڈالے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج سارے لوگوں کی آنکھیں کھولنی چاہیے کہ امریکہ دنیا میں سب سے بڑا دہشت گرد ہے، امریکہ جمہوریت کا سب سے بڑا دشمن ہے، امریکہ حقوق بشر کا سب سے بڑا دشمن ہے، امریکہ صلح و امنیت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر امریکہ خلیج فارس میں امنیت اور صلح قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ جس نے خلیج فارس میں کشتیوں کا جنگ شروع کیا تھا یعنی صدام، بین الاقوامی سطح پر اس پر دباؤ ڈالتے، اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر روکتے، نہ یہ کہ وہ ناٹو ممالک کے بیڑوں کو اپنے ساتھ ملا کر خلیج فارس کے پانیوں کے اندر آ کر خلیج کے خطرے کو اور کئی گنا زیادہ کر دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے خلیج میں آنے کے بعد نہ صرف خلیج میں امنیت قائم ہو گیا بلکہ وہاں کی حالت اور متشنج ہو گئی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے اس جرم میں وہ لوگ بھی امریکہ کے ساتھ برابر شریک ہیں جنہوں نے امریکہ اور ناٹو کو خلیج فارس میں آنے کی دعوت دی، خواہ وہ کویت ہو یا سعودی ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خلیج فارس کے واقعات ہیں ان میں سعودیہ کا اور کویت کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ یہی کویت تھا جس نے امریکہ کو دعوت دی، یہاں آ کر ان کے نتیجے میں یہ 290 انسان قتل عام ہو گئے۔ یہی سعودیہ تھا جس نے کویت کو یہ مشورہ دے دیا کہ امریکہ کو یہاں محدود کرنا، ایران، لبنان اور فلسطینی حجاجوں کو مسجد الحرام سے روکنا۔ ہم ان سب کو ایک ساتھ سمجھتے ہیں، ہمیں تعجب ہوتے ہیں ان افراد پر جو امریکہ کی خوش کرنے کی معنی میں بیداری کا لہر اٹھ گیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ امریکہ خار و ذلیل ہوگا، روس خار و ذلیل ہوگا، اور ایک دن پھر مسلمان اپنی کوئی ہوئی عزت اور وقار کو بحال کریں گے۔ ہم امریکہ کی وحشیانہ اور ہم امریکہ کی یہ ضد انسان اور ضد جمہوریت کارروائیوں کے پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم بین الاقوامی اداروں سے، یو این او سے، اسلامی سربراہی تنظیم سے اور دوسری غیر جانبدار تحریکوں سے، سب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ امریکہ پر دباؤ ڈالے کہ ان کو خلیج سے نکلنا چاہیے، اور خلیج میں جو مسائل ہے وہاں کی جو اطراف میں ممالک اسلامی ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ والسلام علیکم۔